یہ سب کچھ ہو گیا اور آپ لوگوں نے کرا لیا، اب یہ کیسے انشور کریں گے کہ اسی الیکشن میں اس کا استعمال ہو؟ بہت شکریہ عادل عباسی صاحب. دیکھیں عادل عباسی صاحب، کھوسا صاحب کے بیٹھے ہوئے قانون پہ تبصرہ کرنا تو میرا مناسب نہیں ہے، بیکاز ہی نوز اٹ ویری ویل، اور بڑا وہ ڈیٹیل میں جانتے ہیں. اور نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ آپ نے ایسا ہی کچھ سوال 2-4 مہینے پہلے بھی مجھ سے کیا تھا آپ کے ایک شو پہ. آئی ایم شیور کہ وہ آپ کے موجود ہوگا ریکارڈ پہ، اگر آپ نکلوا لیں تو میرے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا. کہ کیسے ہوگا یہ سب مجھے یاد ہے. اس وقت تھا، مجھے یاد ہے اس وقت تھا کہ یہ ہوگا نہیں. میں نے آپ کو کہا تھا یہ ہوگا. اس بار بھی میں نے ان سے ہونے سے 2 دن پہلے بھی کہا، ہونے سے 1 دن پہلے بھی کہا، ہونے والے دن بھی کہا. دیکھیں دماغی اور دلی طور پر پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ اپوزیشن کے بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک آدمی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں عادل بھائی صاحب، مناسب تو نہیں ہے لیکن ہمارے لیے اپوزیشن ہیز نو میننگ. ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں اپوزیشن کی وہ باتوں کو جس میں ان کے ذاتی انٹرسٹ ہیں اور پاکستان کا انٹرسٹ نہیں ہے. ہمارے لیے پاکستان کا انٹرسٹ سپریم ہے اور پاکستان کا ہی انٹرسٹ سپریم رہے گا. تو پاکستان کی بہتری کے لیے اگر ہار جیت میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اور یہ تو دعوے کرتے ہیں کہ یہ ریگڈ الیکشن ہے اور یہ سب کچھ ہے، تو ان کو تو سب سے پہلے حامی بننی چاہیے آ کر کہ جی ہمارے ووٹ آپ سے زیادہ. یہ دیکھیں جی ہم نے مشین میں بھی آپ کو پروف کر دیا. اور الیکٹرانک مشین کے اندر ڈر کس چیز کا ہے؟ اگر نادرا آئی ڈی کارڈز بنا سکتا ہے اوورسیز لوگوں کے، اگر ہم ریمیٹنسز ڈیجیٹل روشن پاکستان کے تحت پیسے کی لین دین کر سکتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ، اوورسیز پاکستانیوں کو ہم اپنا احساسہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ایسٹ ہیں اور ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور ان کی جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہمارا جو فورن اکاؤنٹ ہے اس کو بھرتے ہیں. تو جو پاکستانی یہاں سے محنت کر کے جا رہا ہے، جس کے دعوے دار سارے پورے پاکستان کی ساری پارٹیاں ہیں، وہ آج کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس حق نہیں ہے وہ وہاں سے بیٹھ کے لیاری کا اور کسی اور علاقے کا یا نارتھ آباد کا یا بلدیہ کا فیصلہ نہیں کریں گے. کیوں؟ وہ انسان نہیں ہے، وہ پاکستانی نہیں ہے، یا وہ ہم سے کم پاکستانی ہے. نمبر 4 یہ کہ دیکھیں ہم نے ابھی تک جو کہا ہے وہ اللہ کی مہربانی سے کر کے دکھایا ہے، اس بائی ہک اور بائی کروک. وی ڈیڈ ایوری تھنگ ود ان دا لا. ہم اکثریت لے کے آئے، ہمارے نمبر ہمیشہ زیادہ رہے، اور ہمیں اللہ کے بعد اپوزیشن کی بڑی مدد رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مدد جاری رہے گی. یہ کون سی مدد ہے؟ وہ سارٹ مل گیا جی؟ سارٹ مل گیا ان کا کہ نہیں ملا ہے جو پروگرام میں بات کریں؟ وہ ذرا دیکھیں، وہ نکالیں، وہ بھی ہم پھر اس پہ بات کر لیتے ہیں. میں بھٹی صاحب آپ مسکرا رہے ہیں مسلسل. ایک تو وہ مجھے بات یاد آ گئی ہے کیونکہ اس وقت واڈر صاحب نے غالباً شاید یہ کہا تھا کہ ای وی ایم ٹیکنالوجی، سافٹ ویئر اپڈیٹ اور کوئی چپ کا استعمال کریں گے. تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کی مہربانی ہے، یہ چپ سے باہر نکل آئے ہیں، یہ اپوزیشن کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اتحادیوں کا نام انہوں نے پہلے نہیں لیا، اپوزیشن کا لے رہے ہیں. کیا ماجرا ہے بھٹی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو فیصل واڈا کبھی ہمارے چھوٹے بھائی ہوا کرتے تھے، ماشاءاللہ سینیٹر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں اور اضافہ کرے. اور دوسرا کھوسا صاحب ہیں، میں نے اور انہوں نے مشرف کے خلاف موومنٹ بڑی کٹھی چلائی ہے، مار کھائی ہے. گزارش ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک دفعہ ایک طرف ہم ساری دنیا کہتے ہیں مقدس پارلیمنٹ، مقدس پارلیمنٹ. پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن نے ایک بل منظور کیا ہے تو اس کو سیاستدان کورٹ میں جا رہے ہیں. یار یا پھر اس کو مقدس کہنا چھوڑ دو. اس کا مطلب ہے ہم نے جو بچپن سے سنا تھا، صحافت میں ABC پڑھی تھی کہ قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے، اس کی تشریح کرنا عدالت کا کام ہے. میں نے اپنے ماضی میں دراصل کورٹ رپورٹ بیٹ کی ہے. عموماً پارلیمنٹ کی جو قانون سازی ہو اس میں عدلیہ نہیں آتی. میری یہ پورا ایک اچھے خاصے 1000 میں کیس بتا سکتا ہوں. پچھلے دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کچھ کیس چلے ہیں. تو ایک طرف تو 2017 میں ساری جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ جی اس میں آنی چاہیے، سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے. عمران خان سے 2-3 کام اچھے ہوئے ہیں، باقی کرپشن میں بھی اضافہ ہوا ہے، مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور انی پئیے پنجاب سے تو ویسے دشمنی لی جا رہی ہے. مجھے یقین ہے کہ فیصل واڈا سب درگزر کر دیں گے، غصہ نہیں کریں گے. میں کمزور دل کا آدمی ہوں. نہیں، پنجاب سے کیوں دشمنی کریں گے؟ ان کی کیا دشمنی ہے؟ لاہور میں تو خود رہے وزیر اعظم، تو کیا دشمنی ہوگی ان کی؟ لاہور میں جب الیکشن ہوں گے نا، 123 کے الیکشن ہونے والے ہیں 133 میں، اس کے نتائج بتا دیں گے. تو فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں اس پہ ای وی ایم ٹرائی کر لیں آپ، وہ کہہ رہے ہیں اس بائی الیکشن پہ ای وی ایم ٹرائی کر لیں. دوسری بات عادل، میں فیصل واڈا صاحب میرے چھوٹے بھائی ہوئے ہوا کرتے تھے، میں نے پہلے عرض کر دیا ہے اپوزیشن کا شکریہ نہ ادا کرے. 6 تاریخ کو ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے
اس دن یا اگلے دن ایک پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے. پارلیمنٹ کے اجلاس میں سب کو کہتا ہے باہر نکلا جائے, وزراء اندر رہے, اور ادھر سخت ترین الفاظ استعمال کرتی ہے ملک کی اہم ترین شخصیت, سخت ترین کہ اس کی ان کی عزت ہے تو ہماری بھی عزت ہے, میں کوئی ربٹ سٹیپ نہیں ہوں. اچانک حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں. ایم کیو ایم اور کاف لیگ کہتی ہے ہمیں الیکٹرانک ووٹنگ پہ اعتماد نہیں. پھر دو قد دراز لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے 1 گھنٹہ 35 منٹ سے لے کے 1 گھنٹہ 45 منٹ تک. اس میں یہ گفتگو زیر بحث آتی ہے. اس کے بعد ٹیلی فون, یہ ہے نا میرا فون, اس میں ابھی مجھے کبھی اس میں فیصل واڈا صاحب کا فون نہیں آیا کیونکہ سینیٹر ہیں, آپ کا آ جاتا ہے ہلو ہاں بھائی, نہیں بھائی وہ چھوڑ دو, چھوڑو نا, میں جو کہہ رہا ہوں نو ٹھیک, فی الحال کرو نا بس, پھر بعد میں دیکھیں گے, بعد میں ٹھیک ہے. تو شکریہ, یقیناً عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ 70 سالوں سے دھاندلی کا ہم سن رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی بھی نون لیگ پہ الزام لگاتی رہی, نون لیگ بھی پیپلز پارٹی میں, ایون کہ 18 پہ بھی دھاندلی پہ. اگر ایک اچھا کام ہو رہا ہے بھائی, اس میں اگر کوئی خامی ہے الیکٹرانک مشین میں, اپنے آئی ٹی ایکسپرٹ لے جائے, آئینی ایکسپرٹ لے جائے, اس کو دور کرے. یار 40 سال سے تنگ آ گیا ہوں, 85 سے جو الیکشن ہوتا ہے ہارنے والا کہہ رہا ہے دھاندلی ہوئی, یا کوئی الیکشن بتا دے. کھوسا صاحب ابھی فرما رہے تھے الیکشن کا کمیشن کا کام ہے صاف شفاف الیکشن. ایک صاف الیکشن شفاف کرا نہیں سکے, اس ادارے کو تو بند کر لینا چاہیے, ادھر تالا لگانا چاہیے. بھائی اس کا الیکشن کرانا کام نہیں ہے, صاف شفاف. 85 سے لے کے مجھے ایک الیکشن بتا دیں جس کو ہارنے والے نے تسلیم کیا ہو. ایون کے 13 میں پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری محترم پاکستان پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے بھی کہا آرو کے الیکشن. تو بھائی اس دھاندلی والے الزام میں کیوں جا رہے ہیں؟ کرنا کیا تھا؟ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے ای وی ایم کا کوئی متبادل نہیں دیا, ای وی ایم پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں کی, ٹیکنالوجی کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں بتائی, لیکن اس پر اصرار رکھا کہ ای وی ایم جو ہے وہ دھوکہ دینے کے لیے ہے, اور ای وی ایم جو ہے وہ الیکشن کو رگ کرنے کے لیے, اور الیکشن کو اب جب ماضی کی ہم سب مثالیں دیتے رہے نا کہ پہلے بھی تو رگنگ ہوتی تھی, اس کو روکنا کیسے ہے, تو ان کا ریفارم کا آئیڈیا یا فارمولا بڑا ڈیفرنٹ تھا. کھوسا صاحب میں ذرا اس بحث سے پہلے کہ اپوزیشن نے کیا اس کے متبادل انتظام رکھا ہوا تھا, ذرا فیصل واڈا صاحب کو سنواتا ہوں جو انہوں نے بات کی تھی. اب تو یہ اپوزیشن کا شکریہ ادا کر رہے ہیں نا, اس وقت یہ کیا کہہ رہے تھے ذرا آپ کو سنواتا ہوں. آپ لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ یہی واحد حل ہے, اسی کے ذریعے آپ الیکشن کروائیں گے جب آپ کی اپوزیشن کسی صورت بھی اس پر آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے؟ شکریہ عادل صاحب. دیکھیں عادل صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ ہم ویلکم کرتے ہیں اپوزیشن کو, وہ اپنے آئی ٹی ایکسپرٹس لے آئے, اس مشین کو کتنا بہترین کر سکتے ہیں, فول پروف کر سکتے ہیں, کتنی اس میں امینڈمنٹس کر سکتے ہیں, آبزرورز کو لے آئے, انٹرنیشنل آبزرورز کو لے آئے, آپ جیسے لوگوں کو بٹھا دیں جو نیوٹرل لوگ ہیں, اور جتنی مزید بہتری ہو سکتی ہے اس کے اندر ہم ویلکم کرتے ہیں. لیکن کیونکہ ان کو 2 ایشوز ہیں. سب سے پہلا ایشو تو یہ کہ اگر یہ مشینیں خراب ہے تو روشن ڈیجیٹل پاکستان کے تحت اربوں روپے کی ریمیٹنسز اسی ٹیکنالوجی کے تحت آ رہی ہے. نادرا آپ کی فزیکل اپیرنس کے بغیر آپ کے آئی ڈی کارڈز پوری دنیا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بنا رہی ہے, تو ووٹنگ کیوں نہیں ہو سکتی. ووٹنگ کا ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو ایک تو یہ پتا ہے کہ ہمیشہ زندگی بھر ٹھپے مار مار کے علاقوں کے اندر جعلی ووٹنگ لسٹیں بنوا کر ان کے نام ایڈ کروا کے جیتتے آئے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ 80 لاکھ تقریباً ہے, if I'm not wrong, اوورسیز پاکستانی, اس میں 95% لوگ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ الیکشن تو نہ کرتے ہوئے یہ آج سے اس کو رک کر رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ اگر عزت سے اپنی ایڈوائزز سے اپنے طریقہ کار سے اس مشین کو اور اس سسٹم کو اپنا لیتے, الحمدللہ ہم آرڈیننس لائیں, چپ لگائیں, سافٹ ویئر اپڈیٹ کا تو زمانہ چلا گیا, اب تو چپ لگانے کا ٹائم ہے. ہم پیار سے کروائے, آرڈیننس سے کروائے, چپ لگا کے کا زمانہ چلا گیا. ابھی جو ریسنٹ کیسز ہیں, یہ کھوسا صاحب یہ کیا ہوا ہے وہاں پہ واقعی یہ اپوزیشن کا بھی شکریہ اگر کوئی چپ لگائی ہے, کیسے انہوں نے یہ سب کچھ کر لیا ہے, اتحادیوں کو بھی منا لیا, آپ کے بھی نمبر شارٹ ہو گئے, کیسے کیا یہ سب میجک؟ دیکھیں جواب تو ماشاءاللہ فیصل واڈا صاحب بڑی قریب بعض اوقات کر جاتے ہیں. انہوں نے کہا بائی ہک اور بائی کروک, تو اگر اور بھٹی صاحب نے اس کا پھر ایلیبوریٹ بھی کر دیا. دیکھیں اگر 2 دن پہلے تک
ان کے ایلائز کے تحفظات اتنے شدید تھے کہ وہ سارے ازرمن اور شمس سے ساری دنیا کے سامنے وہ اختلافات آئے. تو 2 دن کے بعد انہوں نے جو ہے کیسے مان لیا, اور یہ بھی 20 تاریخ سے پہلے. چلیں آپ کی اجازت ہو پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. جو سوال اس وقت ہم یہ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس پلان بی کیا تھا, پھر میں واڈا صاحب کا اس کا جواب لے لوں گی. آپ نے کہا نا ان کو جواب دینا چاہیے, پھر میں آپ کا دوبارہ آتا ہوں. واڈا صاحب, یہ کون سی چپ جو ہے وہ استعمال کی گئی تھی اور وہ کام بھی کر گئی اور واقعی ہو گیا وہ سب کچھ؟ دیکھیں عادل صاحب, سب سے پہلے تو بھٹی صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ کے, میرے استاد بھی ہیں, میرے بڑے بھی ہیں, اور اگر بھٹی صاحب اپنا فون چیک کر لیں تو میری مسڈ کال ان کے فون پہ ہوں گی. تو مجھے یہ اگر وہ کبھی بھی کہیں گے کسی پلیٹ فارم پہ کہ میرے بھائی ہوتے تھے, تو سر پھر میرے سیاست پہ چھوڑنے کا ٹائم آ گیا. تو ہاتھ جوڑ کے بھٹی صاحب, آپ میرے بڑے تھے, ہیں اور رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے, اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ عزت دے اور عزت کے ساتھ عزت دے. آپ کا اب آپ لوگوں کے تعلقات بحال ہو گئے ہیں, میرا خیال ہے کہ چپ کی طرف آتے ہیں دوبارہ. اچھا, دوسرا دیکھیں, یہ ایک محبت بھری چپ ہوتی ہے عادل صاحب, جو کبھی کبھار 1 مہینہ پہلے, کبھی کبھار 72 گھنٹے پہلے, اور کبھی کبھار 24 گھنٹے پہلے, ڈیپینڈ کرتا ہے فٹنگ کے اوپر اور چپ کی اویلیبلٹی کے اوپر. تو اپنے لوگوں کو بھی لگائی تھی یا پھر صرف اپنوں کو بھی لگائی تھی یا صرف اپوزیشن کے لیے پیکج تھا؟ سر میں چیک کر رہا تھا, میری چپ ابھی تک لگی ہوئی ہے نہیں. اینی ویز, آن اے سیریس نوٹ, دیکھیں سر, مسئلہ یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سب کچھ کیا کیوں گیا. کہ کیا ہے پاکستان کی سیاست کو بلیک اینڈ وائٹ کر کے سب اس کے رزلٹ ایکسیپٹ کریں, اور جن کو اعتراض ہے اس اعتراض کے اندر ان کی ریزننگ ہونی ضروری ہے. سر آپ کو کیسے پتا تھا, آپ اپنا بتائیں مجھے, آپ کو کیسے پتا تھا؟ دیکھیں عادل صاحب, میں آپ لوگوں کو دیکتا ہوں, بھٹی صاحب کو دیکتا ہوں. اس دن تو میں آپ سے پوچھ رہا تھا یہ کیسے ہوگا, آپ ہم پہ نہ ڈالیں. کھوسا صاحب کو دیکھتا رہا ہوں کہ دیکھیں وہ لاء کے اندر کیسے کیسے کلوز لاتے ہیں. کل انہوں نے ہمیں ایک اور لاء کی تشریح کر کے بتائی جو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سنی تھی. تو یہ جو مکس ہے نا آپ لوگوں کا, آپ لوگ بڑے آرٹسٹ لوگ ہیں, کھلاڑی لوگ ہیں, آپ سے ہم نے سیکھا ہے, اور سیکھنے کے بعد اس کو ہم نے اپلائی کیا اپنی گورنمنٹ کے اندر, اس کی بنیادوں کے اندر. وہ سب جو آپ لوگوں نے آج تک سنایا ہے اور سمجھایا ہے اس کو ہم نے ڈالا ہے, اور اللہ کا شکر رزلٹ بالکل زبردست قسم کے آ رہے ہیں. ای وی ایم کی طرح پرچی اور فزیکل سٹیمپ ویریفائی ہو رہا ہے. ٹھیک, بھٹی صاحب یہ الزام بھی میڈیا پہ آ گیا, اب آپ دیکھ لیں چپ والا بھی. کھوسا صاحب اب بتائیں پلان بی کیا تھا آپ لوگوں کے پاس, تجویز کیا جو فیفن کی بھی بات سرور باری صاحب کر گئے, انہوں نے جو اسٹریٹجک پلان کی بات کی میرے سامنے ہی پڑا ہوا ہے. خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کرنا تھا, بھول جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ حکومت وقت جو مشین لائی ہے وہ مشین اپلائی ہوگی. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان خود کر لیتا, ان کے پلان میں یہ شامل تھا 3 سال کے اسٹریٹجک پلان میں, تو شاید اس کی نوبت ہی نہ آتی. اور آپ لوگوں کے پاس پلان بی کیا تھا, ریفارمز کا یا اچھا صاف ستھرا الیکشن کرانے کا؟ دیکھیں, بات تو نیتوں کی ہے بنیادی طور پر. ہماری اگر نیتیں ٹھیک ہو جائیں تو بھٹی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کون سا الیکشن ہے جو متنازع نہیں ہوا اس ملک میں. تو ایک ہی الیکشن ہوا تھا شفاف, اور اس میں ملک 2 لخت ہو گیا تھا. یہ ایک ہی الیکشن شفاف ہوا تھا اور ملک 2 لخت ہو گیا تھا. بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نے جو بھی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, ہم نے مشرقی پاکستان کی جو قیادت آئی تھی, جن کی بروٹ میجورٹی اس وقت تھی, ہم نے اقتدار دینا گوارا نہ کیا. ملک تو توڑ لیا, لیکن سر اس وقت کی پولیٹیکل ایلیٹ کا بھی تو یہ ماننا تھا نا کہ تم ادھر ہم ادھر. اس وقت کی پولیٹیکل ایلیٹ کا بھی تو یہ ماننا تھا نا کہ ہم جو ہے وہ. جی عباسی صاحب نہ چھیڑیں سر, آپ نے چھیڑا, میں تو ویسے ہی ہے, تم ادھر ادھر سے یاد آ گیا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں, نہیں ٹانگیں وانگیں توڑنے کی باتیں بھی ہوئی نکل کے ہم نہیں, جب سیاق و سباق سے ہٹ کے بات کرتے ہیں اور ایک ایک فکرہ آپ اٹھا لیتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے. لیکن جو بھی قیادت تھی, آپ کو بھی پتا ہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی اس ملک میں, وہ الیکشن ہوا تھا شفاف. اب سوال یہ ہے کہ شفاف الیکشن کے لیے ایک اسپیکر صاحب لیٹر لکھ رہے ہیں کمبائنڈ اپوزیشن کو 2 دن پہلے کہ آئیے آپ مل کر بیٹھ کر ہم اس چیز پر جو ہے سوچ و بچار کرتے ہیں. بھٹی صاحب نے ٹھیک کہا کہ پارلیمان ہی ریاست ہے, پارلیمان ہی ریاست ہے. آرٹیکل اگر آپ 7 دیکھیں اور آرٹیکل 5 کے ساتھ اگر آپ ملا کے اسے پڑھیں تو لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ ہے, لائلٹی ٹو دا گورنمنٹ نہیں ہے. وفاداری ریاست کے ساتھ اور اوبیڈینس ٹو دی
कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। ठीक सर, मुझे ये समझाएंगे, एतजाज साहब ने भी बात की, आप भी सर मुझे जरा समझा दें कि क्या स्पीकर की रूलिंग की फिर क्या वो रह जाएगी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस? देखिए, स्पीकर तो पार्टिजन हो गया। जब स्पीकर ने बुलाया था और हमने कहा था हाँ ठीक है हम तैयार हैं, तो उसके बाद स्पीकर साहब ने क्यों नहीं कहा अपने एनफोर्स करते उस ऑर्डर को? स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, माइंड यू, कस्टोडियन ऑफ द हाउस की हैसियत से उसने ऑपोजिशन को कहा कि आइए मिलकर बैठकर हम इन मामलात पर जो है सोचो विचार करते हैं। हमारी तरफ से मस्बत जवाब गया है और उसके बाद यकदम ज्वाइंट सेशन, क्योंकि ये भट्टी साहब ने कल भी कहा था 19 से पहले करवाना मकसूद था ये सारा कुछ अमल जो है, तो 1900 पहले इन्होंने बुलडोज किया है इसको। अरे बाबा, हमारी तजावीज सुन तो लें। 203 बकौल आपके अपने काउंट के 203 कम अज कम ये रियासत का हिस्सा है हम। 203 ये रियासत है, और अगर 221 है तो भी 203 और 221 रियासत है सर। लेकिन नंबर काउंट होता है ना लेजिस्लेशन में, तो आपका नंबर काउंट होता है ना, नंबर किसके पास ज्यादा है, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर भी ज्यादा होगा तो दैट मैटर्स। यार अब्बासी साहब, पहली बात तो ये है कि लेजिस्लेशन जो है ये तरीका मैं समझता हूं, जब आपने सेनेट रखी है, अपर हाउस रखा है, जिसमें आपने बराबर जो है इकाइयां उनको दिया है, हक दिया है, और ये सुप्रीम कोर्ट में उठेगी ये बात कि आपने उसको बुलडोज किया है सेनेट को। आपने छोटे सूबों के जो उनके हकूक हैं 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को आपने मजरूह किया है, इस रूह को मजरूह किया है ज्वाइंट सेशन में। जो मेजॉरिटी सेनेट में जो मेजॉरिटी ऑपोजिशन की है, यानी इकाइयों की है, आपने उसको अकलियत में बदल दिया, आपने ताबे कर दिया नेशनल असेंबली की मेजॉरिटी के ताबे कर दिया, और तब आपको मेजॉरिटी मिली है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।